بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور ہوگی۔ ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا خود کا ہاتھ ہے۔ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ بھی جان لو کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں اللہ تبارک و تعالی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات ہیں اور گھر میں امیری آنے کی بھی 7 نشانیاں ہیں۔ آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں وہ 7 کون سے کام ہیں جن سے غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ان 7 کاموں کے بارے میں گھر سے امیری کیسے آتی ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوتے ہیں جن کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ کی غلطی کرتے ہیں۔ اب غسل کرنے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہاں پر پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی جو بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں۔ منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کی عادت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے پیٹ میں بیماریاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آستین یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔
یہ بھی ایک نحوست ہے، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، اب وہ 7 ایسے کام جان لیں جس سے گھر میں امیری آتی ہے اور بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ایسے گھروں کو دیکھیں جہاں پر ہر روز قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ لوگ ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھیں اور ان کے گھر میں مالداری کو بھی دیکھیں، ان کے گھر کے ماحول اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیر بھی ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے بھی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید پر زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، آپ لوگ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں۔ اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے دے گا، اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے، یہ چیز میری آزمائی ہوئی ہے۔ گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ دے گا۔ ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا، ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑیں، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔